السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا محمود۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈرامہ سراب کی ہورین کا ذہنی مرض یعنی اسکیزوفرینیا، اور شروع میں اس مرض پر اور بعد میں ہورین اور ڈرامے پر بات کروں گی۔ اسکیزوفرینیا ایک سیریس مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کی کازز یا ایٹیولوجی کا ابھی تک سائنٹسٹ کو نہیں پتہ، لیکن ریسرچرز کے مطابق کچھ فیکٹرز کے کمبینیشن کی وجہ سے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ عوامل کے یکجا ہونے کے سبب یہ مرض جنم لیتا ہے، جس میں فزیکل، جینیٹک، پھر سائیکالوجیکل اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس ڈیزیز کی طرف جو ہے ان کی ٹینڈنسی، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ دے آر پرون ٹورڈز دس اسکیزوفرینیا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ انوائرمنٹل فیکٹرز اور معاشرے کا دباؤ اور اس کے ساتھ مس بیہیو، اور یا پھر چائلڈہڈ ٹراما اور ماں کی جو پریگننسی کے دوران کمپلیکیشنز وغیرہ بھی اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ پھر جو لوگ جو ڈرگس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ برین میں کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں یعنی ڈوپامین اور سیروٹونین، ان کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض جنم لیتا ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتا ہے۔ آدمیوں میں یہ ذرا جلدی شروع ہوتا ہے بنسبت خواتین کے، جیسے کہ مردوں میں یہ ارلی اور مڈ 20s کے درمیان اسٹارٹ ہوتا ہے، اور خواتین میں یہ لیٹ 20s میں اسٹارٹ ہوتا ہے، اور 45 کے بعد بڑا ریئرلی کسی میں آپ دیکھ سکیں گے، لیکن مطلب اسٹارٹ نہیں ہوتا، یا ریئرلی اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو پہلے سے یہ ہے، یعنی اس کو اس کی ینگ ایج میں شروع ہوا تھا، تو پھر ظاہر ہے اس نے علاج اگر نہیں کرایا یا صحیح سے نہیں کرایا، تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی عمر تک بھی ظاہر سی بات ہے وہ اس مرض کے ساتھ ہی ہوگا۔ ٹین ایجرز جو ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ وہ جیسے تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ چینج ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی بچے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ایڈولیسنس کی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ان میں جو ایسے کچھ سمٹمز پائے جاتے ہیں جو کہ اسکیزوفرینیا کے مرض میں بھی ہوتے ہیں۔ بچوں میں بھی ذرا یہ کم ہوتا ہے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا 20s میں، اور اس کی جو پھر یہ ظاہر کس طرح ہوتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس انسان کے اندر یہ اسکیزوفرینیا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے ایموشنل بلنٹنگ آپ دیکھیں گے، اور سوشل آئسولیشن دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کی جو انٹلیکچوئل ڈیٹیریوریشن آپ کو محسوس ہوگی، اور ڈس آرگنائزڈ اسپیچ اور بیہیویئر وغیرہ ہوگا، ڈیلیوشن، اور پھر ہیلوسینیشن۔ تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو ایموشنل بلنٹنگ میں یہ ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ کسی قسم کے ایکسپریشنز وغیرہ نہ ظاہر کرے گا، نہ اس کو کچھ محسوس ہوگا، یعنی اگر اس کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی غمی کی خبر بھی اس کو دی جائے کہ بھئی تمہاری امی کی ڈیتھ ہو گئی یا ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر کوئی غم کا تاثر نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت مسکرا بھی دے۔ اسی طرح خوشی کی خبر کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کے جو جذبات ہیں وہ بے حس قسم کے ہو جائیں گے۔ پھر اس کا جو ہے وہ اگر دیکھیں سوشل آئسولیشن میں یہ ہے کہ وہ ہر انسان سے دور رہنا پسند کرے گا، الگ تھلگ اپنے گھر کے اندر یا کمرے میں، اور وہ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا۔ جاب وغیرہ بھی آہستہ سے اگر یہ مرض ذرا آگے چلتا چلا جاتا ہے تو پھر تو وہ اپنی جاب میں بھی انٹرسٹ نہیں لے گا، بس اپنے گھر میں اور کمرے تک ہی محدود ہو جائے گا۔ پھر جو ابھی میں نے بتایا کہ اس کا جو انٹلیکچوئل ڈیٹیریوریشن کی جو بات ہے، تو وہ کسی بھی جو حادثہ واقعہ جو ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں بھی، اس کا وہ صحیح تجزیہ نہیں کر پائے گا، اس کا جو ذہن ہے اپنے کیمیکل چینجز کی وجہ سے یا جو اس بیماری کی وجہ سے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ اس کے گھر کا کوئی فرد، والد صاحب آفس سے دیر سے انہوں نے بتایا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تو وہ ایک نارمل انسان تو یہی کہے گا نا، سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ گیا آفس میں، یا راستے میں کوئی ٹریفک جیم ہو،
لیکن یہ جو مریض ہے وہ فوراً یہ سوچے گا اچھا کوئی مطلب اتنی زیادہ کوئی غیر حقیقی بات وہ سوچے گا کہ اچھا کوئی دوسرے ملک کے جاسوس نے آ کے راستہ روک لیا تھا، یا کوئی ایسا ہی کچھ کوئی سازش ہو رہی تھی عالمی سطح کی، تو وہ بہت ہی زیادہ غیر حقیقت پسندانہ قسم کا وہ دور کی کوڑی لے کر آئے گا اس کا ذہن اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے۔ پھر جو ڈس آرگنائزڈ قسم کی جو اسپیچ اور اس کا جو بیہیویئر ہوگا، ایک تو وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ یوں کر کے عام طور پہ نظریں جھکا کے بات کرے گا وہ مریض جو ہے، اور اس کا پوسچر بھی جیسے ہم لوگ اسٹریٹ بیٹھتے ہیں تو وہ یوں کر کے بیٹھے گا، یا وہ ان اپروپریٹ طریقے سے بیٹھے گا، مطلب کسی بھی معاشرے کے یا گیدرنگ کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں وہ اس کے برخلاف جو ہے وہ اس کا جو پوری باڈی کا جو پوسچر وغیرہ ہے اور وہ جو اس کے جو فیس کے ایکسپریشنز وغیرہ ہیں وہ اس کے حساب سے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیلوشن کی اگر بات کریں تو وہ جو مریض ہے وہ یہ سوچے گا کہ اس کے چاروں طرف کے جو لوگ ہیں، جس میں سب سے پہلے تو پیرنٹس ہی آتے ہیں اور بہن بھائی وغیرہ رشتہ دار جو بھی ہیں، تو وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو زہر دے رہے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں سوچے گا، اور اسی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے کٹ کے پھر وہ بالکل الگ تھلگ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہیلوسینیشن کی میں بات کروں تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو غیر مرئی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا ان کو غیر مرئی آوازیں، غیر مرئی ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو، جیسے اب ہم سے کوئی ملنے آئے گا تو وہ تو انسان سچ مچ ایک انسان ہوگا، یا ہم نے کوئی جانور پالا ہوا ہے، لیکن اس کو وہ جانور وہ انسان نظر آئیں گے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور آوازیں بھی اسی طرح اس کو بڑی غیر مرئی قسم کی آ رہی ہوں گی، بلکہ وہ اس کو اسمیل بھی آئے گی اور وہ ٹیسٹ بھی وہ فیل کرے گا، وہ ٹچ بھی جو ہے اس کو غیر مرئی کسی چیز کا جو ہے وہ محسوس ہوگا، لیکن اس میں سب سے کامن ہوتا ہے کہ غیر مرئی آوازیں سنائی دینا اس طرح کے مریضوں، اور یہ بالکل جب اکیلے رہ جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ اپنے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، اور اپنے جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے، کپڑے وغیرہ میلے، ناخن گندے، اور وہ بس اپنے ہی آپ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے خیالوں میں، ان کو آوازیں بھی آ رہی ہیں جس کا، اور وہ سن رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے۔ آپ اگر میری ریکویسٹ ہے کہ آس پاس یا آپ کی فیملی میں خدا نہ کرے کسی کو ہو، آپ اگر یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ اس میں یہ کوئی سمٹمز ایسے ہیں کہ اس کو یہ مرض کے چانسز ہیں، تو اس کا پلیز ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیے، اس کا علاج کرائیے، فزیشین سے بھی کراتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے مکس قسم کے جو ہیں وہ سمٹمز اور سائنس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب وہ نہیں کھانا کھا رہا کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا، اس کو پھر وہ ڈر کے مارے چھپا ہوا ہے کہیں کہ لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی بیماریاں پھر ان ساری باتوں کے نتیجے میں جنم لے سکتی ہیں، تو اس کو فزیشین کے پاس بھی لے کر جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پھر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا کے میڈیسن جو ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہے مریض کو، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا ہمدردانہ اور پیار بھرا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھے گا کہ جو مجھے میڈیسن دے رہا ہے تو یہ تو میرا دشمن ہے، تو وہ میڈیسن کھائے گا کیسے؟ تو پہلے تو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے اسے پیار محبت کے ساتھ، اور اس کو جو ہے وہ میڈیسن دینی ہوتی ہے اور بہت لمبے عرصے تک دینی ہوتی ہے۔ پہلے دیکھ لیں ڈرامے میں بھی یہ دکھایا کہ حورین کو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں درگاہ پر، اور وہاں اس کا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے وہ علاج کرا رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ جو ہے حورین سے وہ اسفندیار جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ عام طور پہ تو ایسے مریضوں کے ساتھ لوگ اتنا پیار محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتے، اور یہ بیماری ہوتی بھی اسی طرح ہی کے لوگوں کو ہے جن کے رائٹس وائلیٹ کیے جائیں، جن کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ذرا
میں تو سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو سنگ دل کہنا چاہیے، بے حس کہنا چاہیے۔ پیرنٹس ہی سمجھ لیں یا گھرانے میں زیادہ تر افراد کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میں جاہل کا لفظ استعمال نہیں کروں گی، جاہل تو پڑھے لکھے لوگ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، اور بجائے اس کے کہ ٹریٹمنٹ کرائیں اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ اور ٹارچر دینے کے لیے ٹونٹ کرتے ہیں۔ آپ اب اس ڈرامے میں دیکھ لیں کہ حورین کے اندر یہ سارے سمٹمز رائٹر نے دکھائے ہیں۔ دیکھیں اس کی ایج بھی وہی ہے جو کہ اسکیزوفرینیا کے مریض خواتین میں سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی 25 26 27 سال، اور اسی طرح اس کو جو ہے اسفندیار اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ملنے آتا ہے، اس کا ایک وجود ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس وقت بھی جب وہ گھر میں اس سے ملنے نہیں آیا ہوا ہوتا اور وہ لڑکی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس وقت بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ اسفندیار اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے کمرے میں موجود، اس سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس کو ٹچ بھی کر رہی ہے، اس کی ساری باتیں سن رہی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ ایسی باتیں جو اس نے نہیں کہیں، اور وہ کیونکہ اب ہیلوسینیشن کی وجہ سے وہ اس سے مل رہی ہے، تو اس کو ایسا جو اس نے کہا وہ اس کو سچ بھی مان رہی ہے۔ تو یہ ہیلوسینیشن کا پارٹ بھی اس میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے والد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ فون تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے، پھر یہ کیسے اس پہ باتیں کر رہی ہے۔ پھر دوسری بات جو میں نے سوشل بلنٹنگ کی بات کی تھی، اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے ایک دو دفعہ ایسی باتیں کی گئیں جو ذرا تکلیف دہ تھیں، تو اس نے ایکسپریشن ڈفرینٹ دیے تھے، وہ ایک جگہ تو بلکہ مسکرا رہی تھی، یہ دکھایا گیا تھا۔ پھر ایک اور بات اس میں ان لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ ڈس آرگنائز قسم کی ان کی اسپیچ اور بیہیویئر وغیرہ ہوتا ہے نا، جس میں یہ بے ربط باتیں کرتے ہیں، یا یہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے، کوئی جملہ ایسا نہیں بول پاتے جس کا کوئی ایک صحیح مقصد ہو۔ جیسے اگر ہم کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ میں شاپنگ کرنے جاؤں گی اور یہ خریدوں گی اور وہ خریدوں گی، یہ میرا دل چاہ رہا ہے، تو یہ لوگ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے وہ ایک صحیح طرح جملے میں استعمال نہیں کر سکتے، اور ان سے کوئی بات کی جائے جواب یہ الٹا دیں گے۔ جیسے آپ فرض کریں پوچھیں کہ موسم کیسا ہے، تو آگے سے جواب ملے گا میری بلی نے تو 4 بچے دے دیے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بالکل ہی ڈیفرنٹ بات کر دیں گے۔ تو اس میں بھی یہ دکھایا تھا کہ اس کی بہن جو ہے وہ کچن میں اس کو کہہ رہی تھی، حورین تم تو چائے بھی صحیح طرح نہیں بنا سکتی، رائی دیتی ہو، تم سے تو چائے بھی نہیں بنتی، اور پھر یہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہے، اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈرامے باز کہہ رہے ہیں، اور وہ وہاں ٹریٹمنٹ کے بجائے درگاہ پر لے جایا گیا، اور جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے، بھئی کر دو اس کی شادی جہاں وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گھٹن ہے، اور جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو جس طرح رویے ہوتے ہیں دوسرے کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے والے، اور ان کے جو ہے وہ آواز نہیں سنی جاتی، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں جو اور اس طرح کے گھرانوں میں ہی عام طور پہ اس طرح کے مریض بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی گھرانہ پڑھا لکھا ہے اور روشن خیال ہے وہاں، تو پہلی بات کسی بچے کو اس طرح ٹریٹ کیا نہیں جائے گا، اور جب پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ اچھا اس بچے میں کچھ ایسے آثار، جو ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے میں کوئی ایسے آثار نظر، مرض جنم ہی وہاں لیتا ہے جہاں پر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور جو ہے ڈیلیوژن کا بھی جو اب میں ذکر کروں گی، حورین کو بالکل اسی طرح ہی لگ رہا ہے کہ سب اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ویسے تو کر بھی رہے ہیں، اس کی دونوں بہنیں گڑبڑ تو بہت کر رہی ہیں، اور یہ اس میں حقیقت دکھائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے دشمن تو نہیں ہوتے، بہنیں بھی کوئی جان تو لینے کی کوشش نہیں کر رہی، وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ اس کی شادی وہاں ہو جائے، یہی بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ کسی سے اس کا دل لگا ہوا ہے، اور وہ اس سے بالکل اس کو چھڑا کے، اور ایک ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ انسان رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ شادی وہیں کریں بھئی جہاں کسی کا دل چاہ رہا ہے، کہیں بھی زبردستی اسلام میں بھی نہیں ہے شادی وغیرہ کے معاملے میں۔ تو حورین کے اندر وہ سارے کے سارے سمٹمز جو ہیں انہوں نے رائٹر نے دکھائے ہیں، جو کہ اس مرض میں اور مریض میں ہوتے ہیں۔ میں کہ رائٹر ایڈیسن ادریس کی تعریف کرنا چاہوں گی، ساتھ میں حورین جو ہے سونیا حسین اور سمیع خان وغیرہ کے ساتھ ساتھ باقی جو ایکٹرز ہیں سب نے ہی بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ میں نے کمنٹس میں پڑھا تھا کہ کیسی جاہل فیملی ہے، سب چیختے رہتے ہیں،
تو رائٹر کے دکھانے کا لکھنے کا اسٹوری کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے آس پاس، کیونکہ لوگ اسی طرح ہی جاہل اور چیخنے چلانے والے اور بدتمیز ہوتے ہیں جو اس پیشنٹ کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سنتے نہیں ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح حورین کی شادی جہاں وہ چاہتی ہے اس کے بجائے اس کی بڑی بہن کے دیور سے زبردستی اس لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کی جو ہے اپنے سسرال میں تھوڑی ویلیو ہو جائے۔ اس کی ساس اسے اتنا پسند نہیں کرتی، وہ انفرٹائل ہے جس کی وجہ سے، اور پھر وہ جو ہے اس کا دیور چاہتا ہے کہ حورین سے شادی ہو جائے، تو وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اپنی بہن کی شادی جو ہے وہ اپنے دیور سے کروانا چاہتی ہے۔ اسی طرح دوسری والی خود وہ اسفندیار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں بہنیں مل کر اس کی شادی زبردستی وہاں کروانا چاہ رہی ہیں جہاں وہ حورین نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے بھی اس کو یہ مرض ہے۔ اور پھر وہ کیونکہ 2 بہنوں کے بعد اس کی ماں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بیٹا ہوگا اس کی جگہ، یہ حورین ہو گئی، تو ماں نے اس کو بچپن میں اگنور کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چوٹ ٹراما وغیرہ ہوا ہو یا ماں کے اندر کوئی کمپلیکیشنز ہوئی ہو، ساتھ ساتھ پھر پریگننسی میں یا ڈلیوری میں جس طرح میں نے کازز بتائے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر جو گھر کا ماحول اور یہ سب مل کر جو ہے وہ حورین کے اندر یہ اسٹارٹ ہوا ہے۔ اور دیکھیں ایج بھی انہوں نے وہی دکھائی ہے کہ 25-20، یہ سارے فیکٹرز مل کر، اور پھر جو ہے اگر اس کے اندر یہ ٹینڈنسی تھی تو ساتھ میں ان فیکٹرز نے اس بیماری کو ٹریگر کر دیا، اور اب یہ آہستہ آہستہ دیکھیں کیونکہ وہ گھر والے اس کا علاج کرانے کے بجائے درگاہوں پر لے کر چلے گئے ہیں، تو پھر وہ لڑکی کا یہ مرض شدت اختیار کر رہا ہے۔ وہ پانی کے گلاس کو بھی دیکھ لیے کہ شاید اس میں کچھ ملا ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اس طرح کے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، پیار محبت کریں، اور اگر ہو سکے آپ کے پاس وسائل ہیں ان کا علاج کرا لیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے اداروں میں ہوتے ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، وہاں جا کے ذرا ان کو دیکھ لیں، پوچھ لیں والنٹریلی۔ اور ماضی کی مشہور فنکارہ روحی بانو جو کہ اسی مرض اسکیزوفرینیا کا شکار تھی، انہوں نے بہت طویل عرصہ اسی طرح کے ذہنی امراض کے اداروں میں گزارا تھا۔ تو پلیز مل جل کر اپنے اس ملک اور معاشرے کو اس گھٹن سے آزاد کیجیے۔ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے اور مذاق اڑانے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا فرینڈ شپ اور ہمدردی اور پیار محبت کا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی، اور ان کو ان کی آزادی رائے کا حق دینے کی، آزادی اظہار کا حق دینے کی ضرورت ہے۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جو شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے تو۔ اللہ حافظ۔